بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے عمر، اس کا رزق سعید ہے یا شقی، یہ جو ہے لکھ دی جاتی ہے۔ عمر کتنی ہوگی، رزق اس کا کتنا ملے گا، سعید ہوگا، خوش قسمت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی ابتدا پھر ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھوں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو موت ہے وہ دنیا سے آنے سے پہلے ہی اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے، اس مرد نے، اس عورت نے اس دنیا میں اتنا عرصہ رہنا ہے۔ موت جو ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، برحق ہے، اس نے آنا ہے۔ اب اس میں کوئی خاص وہ مقرر نہیں ہے۔ ایک تو جنرل آئیڈیا ہے، آدمی ایک حد تک جو ہے عمر گزارتا ہے، بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ہے اللہ پاک بچپن میں بھی موت دے دیتا ہے، جوانی میں بھی دے دیتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ موت کا وقت جو ہے اللہ کی طرف مقرر ہے، اور کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، بیماری سے بھی، ایکسیڈنٹ سے بھی، کسی حادثے سے بھی، جلنے سے بھی، ڈوبنے سے بھی۔ تو جو جس کا جہاں جگہ بھی مقرر ہے، کہاں مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے، یہ لکھا ہوا مقرر ہے۔ میرے دوستو، اب یہ جتنے ایام ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں، یہ ہم دنیا میں گزارنے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ یہ مقصد وہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اعمال آدمی کرتا ہے، اس کی جانچ پرکھ کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میرے دوستو، ہم سب نے جانا ہے، اس دنیا سے جو ہے کوچ کرنی ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری جو فلائٹ ہے اس نے جو ہے اڑنا ہے، اس کا وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور منزل جو ہے قریب آ رہی ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے موت سے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یقین بھی پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ یقین بھی نہیں ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کی زندگی میں انسان کو بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں کہ وہ مرنے سے بالکل قریب ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں بھی جو ہے کئی دفعہ ایسے حادثات سے جو ہے گزرنے کا جو ہے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میرے والد صاحب نے وہ ایک دفعہ ایک چیل آتی تھی ہمارے، ہم گاؤں میں اپنے کھیتوں میں ہم نے جو ہے مکان بنائے ہوئے تھے، تو وہ ایک کچھ چوزوں کو، مرغی کے بچوں کو وہ چیل اٹھانے کے لیے آتی تھی، تو وہ ایک ریپیٹر تھا میرے بھائی کا، تو وہ منگایا کہ وہ اس پہ فائر کریں، تو وہ تو نہیں آئی، چلی گئی، لیکن وہ میرے 2 چھوٹے بچے جو ہے باہر کھیل رہے تھے، تو میرے والد صاحب نے ایسے ہی ان کو کہا کہ میں تمہیں مارتا ہوں، ایسے ہی ان کے ساتھ مذاق، اور پھر جو ہے اس کا ٹرائگر دبا دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور فائر ہو گیا، اور جو ہے وہ اللہ نے دونوں کو محفوظ رکھا۔ دونوں بالکل یعنی کہ 10-12 فٹ کے فاصلے پہ تھے،
وہ اسی طرف جو ہے لیا ہوا تھا نشانہ. ایسے ان کو مذاق کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ مارتا ہوں میں، وہ خیر ہو گیا اور اللہ نے جو ہے ان کو محفوظ رکھا. اس طرح دوستوں میں جو ہے کئی دفعہ، ایک دفعہ ہاکس بے پہ اس کوسٹ گارڈ میں میرے ایک چچا تھے، رئیس خان نام تھا مرحوم، اللہ جنت سے فرمائے. ان کو ملنے کے لیے گیا تو مغرب کے بعد میں وہ سمندر میں نہانے چلا گیا، نیچے کی طرف اتر گیا. اب اوپر آؤں تو جو ہے وہ پانی کا دباؤ پھر مجھے نیچے پھینک دے. پھر میں نے اوپر آنے کے بجائے جو سائڈوں پہ جو ہے چلنا شروع کر دیا. اچھا وہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، میں اوپر پھر سائڈ کی طرف چلا تو وہ پتھروں پہ میرے پاؤں لگے، لیکن وہ پھسلن تھی وہاں پہ اور پھر میں جو ہے پھسل جاتا تھا. بہرحال مجھے پتہ نہیں چلا، پھر میں جو ہے کنارے لگ گیا. اس طرح دریا سندھ میں جو ہے ایک دفعہ نہانے کے لیے گیا، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ تھا. اب میں دریا کے اندر گیا تو وہ ویسے ہی مسئلہ ہو گیا، پانی کا بوجھ پریشر زیادہ بڑھ گیا. تو پھر اس کو میں نے کہا کہ یار تم ہاتھ دو اور کوئی چیز دو اس کو پکڑ کے، پھر میں جو ہے باہر نکلا. ایک دفعہ ہم جو ہے، میں داؤد کالج آف انجینئرنگ پڑھتا تھا، ہمارے جو ہے ایک ٹور بس پہ گئے ٹھٹھا. وہاں پہ وہ مکلی قبرستان اور کنچر جھیل تھی، جھیل پہ جو ہے بس چل رہی تھی. تو وہ میں جوانی تھی، داؤد کالج آف انجینئرنگ میں اس وقت پڑھتا تھا. تو وہ پچھلے جو بس کا دروازہ تھا اس کے وہ جو ساتھ لگے ہوتے ہیں ڈنڈے، ان کو پکڑ کے ہاتھ سے، اور میں نیچے چھلانگ لگائی اور بس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا. اور پھر میں جمپ لگا کے پھر دروازے پہ چڑھ گیا، پھر جمپ لگا کے پھر جو ہے میں دوڑنے لگا. اچانک جو ہے بس جو ہے تیز ہو گئی. اب میں بس کے ساتھ گھسیٹنے لگا اور نیچے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے سائڈوں پہ، اور میں اب اوپر جمپ لگا کے چڑھنے کی کوشش کروں تو وہ میں چڑھ نہ سکوں. اور میرے دوستوں پھر اللہ نے مجھے حفاظت کر لی اور وہ میں پھر جو ہے اوپر چڑھ گیا. بالکل بہت قریب تھی. اسی طرح گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کرتا تھا تو ہماری ایک مشین خراب ہو گئی. تو وہ موٹر سائیکل پہ جو ہے میں الیکٹریشین کو لینے کے لیے گیا، واپسی پہ جو ہے وہ سلپ ہو گیا اور وہ زبردست طریقے سے جو ہے گرے. آگے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، لیکن پتھروں کے پاس جا کے جو ہے وہ بالکل میرا سر جو ہے اس کے قریب جا کے جو ہے وہ میں رک گیا. تو میرے دوستوں موت کا وقت مقرر ہے. اب یہ ہے کہ جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے جو ہے ہم تیاری کریں. ایک دفعہ سینڈ پٹ میں گئے، پیراڈائز پوائنٹ تھا یا سینڈ پٹ تھا، ہمارے کالج کی دوست داؤد کالج آف انجینئرنگ میں اس وقت میں پڑھ رہا تھا. تو وہاں بھی جو ہے نہاتے نہاتے میں تھوڑا نیچے ہو گیا تو وہ اب وہ اوپر نہیں آ سکوں. تو پھر میں نے آواز دی ایک لڑکے کو، یار مجھے پکڑو، ہاتھ دو مجھے. تو اس نے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں. پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر جو ہے مجھے کنارے کی طرف جو ہے لے کے آیا. تو وقت مقرر ہے موت کا اور اس نے آنا ہے، چاہے وہ بڑھاپے میں آئے چاہے جوانی میں آئے. لیکن ضروری ہے کہ اس کی ہم تیاری کریں. ہم نے جو دنیا سے جانا ہے تو صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری ہے. دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں جو ہے ہم نے کام کرنے ہیں، لیکن مقصد اس کو نہیں بنانا، مقصد آخرت کو بنانا ہے. اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی جو ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق گزرے اور نبی علیہ السلام کے مبارک اور نورانی طریقے کے مطابق گزرے. خود بھی ہم جو ہے دین پہ چلیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. السلام علیکم.